ہو مبارک تمہیں دوستو یہ چمن، یہ دنیا ایک چمن ہے، میت کہتی ہے ہو مبارک تمہیں دوستو یہ چمن، ہو مبارک تمہیں دوستو یہ چمن، کر چلے ہم سلام آخری ہو مبارک تمہیں دوستو یہ چمن، کر چلے ہم سلام آخری آ گئی موت لے کر بلاوا میرا، آ گئی موت لے کر بلاوا میرا، لے لو میرا سلام آخری ہو مبارک تمہیں بد بلا سل گیا ہے کفن کا جوڑا میرا، سل گیا ہے کفن کا جوڑا میرا، سل گیا ہے کفن کا جوڑا میرا، آج بھر مجھ کو دولہا بنایا گیا، آ گئے دیکھنے کو جنازہ میرا، آ گئے دیکھنے کو جنازہ میرا، آ گئے دیکھنے کو جنازہ میرا، دوست دشمن تمام آخری ہو مبارک تمہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بار مچل کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میت کی لاش جب تخت میں رکھ دیا جاتا ہے اور تابوت میں رکھ کر اس کی لاش جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے تو میت کیا کہتی ہے ملاحظہ فرمائے، جانب قبر میرا جنازہ چلا، جانب قبر میرا جنازہ چلا، اے میرے دوستو الوداع آکے دے دو جنازے کو کاندھا ذرا، آکے دے دو جنازے کو کاندھا ذرا، ہے یہی ایک کام آخری ہو مبارک تمہیں دوستو یہ چمن، کر چلے ہم سلام آخری ہو مبارک تمہیں۔ اب میت کی لاش جنازہ گاہ میں پہنچ چکی ہوتی ہے، سارے لوگ اس کے پیچھے قطار لگائے کھڑے ہوتے ہیں، اب امام صاحب آتے ہیں، نماز جنازہ شروع کریں گے، میت پکار کر کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ اے لوگوں، جب میری پیدائش ہوئی تھی نا تو اس وقت میرے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی گئی تھی، مگر نماز نہ ہوئی تھی، آج میری نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میت کیا کہتی ہے ملاحظہ فرمائیں، ہو مبارک تمہیں دوستو یہ چمن،
کر چلے ہم سلام آخری ہو مبارک تمہیں۔ جب میں پیدا ہوا تھا ہوئی تھی اذان، جب میں پیدا ہوا تھا ہوئی تھی اذان، اب نماز جنازہ کا وقت آ گیا ہے، جنازے کے پیچھے نمازی کھڑے ہیں، جنازے کے پیچھے نمازی کھڑے، آ گئے ہیں امام آخری ہیں، جنازے کے پیچھے نمازی کھڑے، آ گئے ہیں امام آخری ہو مبارک تمہیں۔ آخری شب میں اب تک پہنچا رہا ہوں۔ دیکھیے جب جنازہ گاہ میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو اس سے پہلے امام اعلان کرتا ہے کہ اگر میت سے کسی کو رنجش پہنچی ہو تو برائے مہربانی اللہ کے واسطے انہیں معاف کر دیں۔ یہ اصل میں امام کی آواز تو ہوتی ہے مگر میت کے دل کی صدا ہوتی ہے جو امام اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے کیا کہتی ہے میت۔ عمر بھر میں نے ویسے تو کی ہے وفا، عمر بھر میں نے ویسے تو کی ہے وفا، معاف کرنا اگر ہو گئی ہو خطا، معاف کر دینا مجھ کو میرے دوستو، معاف کر دینا مجھ کو میرے دوستو، ہے یہ میرا پیام آخری ہو مبارک تمہیں دوستو، یہ چمن کر چلے ہم سلام آخری ہو مبارک تمہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا حبیبنا و قلوبنا مولانا محمد بارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہیلو ہیلو اور کم کیجئے، ہیلو ایکو کم کر دیجئے، ہیلو کم کیجئے، ریپیٹ ہیلو عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ مبارک اور پر رونق جلسہ مرحومہ و مغفورہ مجیدہ بی بی اور مرحوم مغفور اسرائیل صاحب کے اہل خانہ نے ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ اسی وجہ سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا جز پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بھی جان، کوئی بھی نفس کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اس کا ظاہری مفہوم میری تقریر کے طریقہ کار سے آپ سب واقف ہیں اور بارہا میری تقریر سن بھی چکے ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ علم کو عام کروں اور آپ تک کچھ علمی باتیں
پہنچانے کی کوشش کروں. واقعات کرامات تو سنتے رہتے ہیں، کچھ علمی باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا. انتہائی توجہ کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی جان کسی اور جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی. یہ قرآن کا ارشاد ہے، اور صرف ایک جگہ نہیں، رب تبارک و تعالی نے متعدد جگہوں پر ولا تزر وازرۃ وزر اخری فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھاتا، کوئی بھی جان، کوئی بھی نفس کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھاتا. اس کا ظاہری مفہوم یہ ہے، ظاہر کا لفظ بول رہا ہوں، ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی اور کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل کسی اور تک نہیں پہنچتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم نے یہ جلسہ سجایا، یہ شامیانہ، یہ علماء کرام کو مدعو کرنا، یہ نعت خوانیاں، یہ تلاوت قرآن، یہ واعظ و نصیحت، یہ سب کے سب عمل ہیں. رب فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی اور کا عمل کسی اور کو نہیں پہنچتا. اب مرحومہ مجیدہ بی بی اور مرحوم اسرائیل انصاری صاحب کے اہل خانہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ اگر کسی اور کا عمل کسی اور کو نہیں پہنچتا تو پھر پہلے ہی بتا دیے ہوتے. آج سے 1 مہینہ پہلے ہی آپ کو دعوت دی گئی تھی، آپ کو بتایا گیا تھا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک جلسہ سجے گا دنگل بستی میں، علماء کرام مدعو ہوں گے، جس میں آپ کو تقریر کرنی ہوگی. اتنا خرچ نہ کرتا، اتنا اہتمام انتظام و انصرام نہ کرتا، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی اور کا عمل کسی اور کو نہیں پہنچتا. دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، حدیث وہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں، ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس لیے سب کو کھچڑی بنا دو، سب ایک ہی ہیں. ہر ایک سے رشتہ داریاں کرو، ہر ایک سے مل جل کر رہو، ہر ایک سے مصافحہ معانقہ کرو، ہر ایک کے ساتھ محبت کرو. یہی تو فرق ہے. اور یہ میں نہیں، یہ قرآن کا اعلان ہے، اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہی پارے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہ قرآن کریم ہے کہ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو گمراہ بھی فرماتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ہر قرآن پڑھنے والا جنتی ہے، ہر حدیث بیان کرنے والا جنتی ہے؟ نہیں، حدیث رسول ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی لوگ قرآن پڑھیں گے، یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن کی تلاوت تو کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کیا سمجھتے ہیں؟ حدیث کا رٹ لگا لیا، قرآن کا رٹ لگا لیا. ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہی صحیح معنوں میں قرآن کے پیروکار ہیں. ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہی صحیح معنوں میں حدیث کے پیروکار ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی گہرائی تک جانا ہوگا، حدیث کو سمجھنے کے لیے حدیث کی گہرائی تک جانا ہوگا. آج بنگلہ کتابوں میں یا ہندی کتابچوں میں لوگ 40-42 حدیث پڑھ کر یا انٹرنیٹ کی دنیا میں جا کر یوٹیوب میں سرچ کر کے اپنی موافق ویڈیو نکال کر کس و ناقص کی ویڈیو دیکھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں. ارے انٹرنیٹ پہ حدیث مل جاتی تو ہمیں 17-18 سال مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم بھی گوگل کھول کر سرچ کر لیا. اگر گوگل اور یوٹیوب کے ذریعے سے دین حاصل ہوتا تو یہ مدارس بند کر دیے جائیں، ان پر
جائے 17-18 سال کی زندگی ایک ایک طالب علم کی برباد ہو رہی ہے، ان کی زندگی کو کسی اور کام میں لگایا جائے۔ ضرورت کیا ہے قرآن اور حدیث پڑھنے کی؟ عربی سمجھو، بنگلہ کتاب میں صرف ترجمہ رہتا ہے، ہندی کتابوں میں ترجمہ رہتا ہے، اور عربی عبارت اگر دی بھی جاتی ہے تو آپ کو نہیں معلوم کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ کیا گیا ہے، کس ورڈ کی کوئی کیا میننگ نکالی گئی ہے، کس حدیث کا کیا ایکسپلینیشن کیا گیا ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ لوگ حدیث تو لکھتے ہیں مگر اس کی تشریح، اس کا ایکسپلینیشن اپنے موافق کرتے ہیں، اور آپ جیسے بھولے بھالے سیدھے سادے لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو دیکھو بخاری شریف میں ہے، دیکھو دیکھو مسلم شریف میں ہے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم بخاری شریف کیا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم صحیح مسلم کیا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم قرآن کیا ہے؟ اس کی گہرائی تک جانا ہوگا۔ گہرائی کیا ہے؟ صرف ایک آیت کے پکڑ لینے سے اور اس کو بیان کرنے سے بہت بڑا کوئی رہنما نہیں ہو جاتا، بلکہ قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں ان آیات کو دیکھنا ہوگا، ان میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے ہر بندہ مجتہد نہیں ہے۔ یہ جو 4 اماموں کی پیروی کو علماء کرام نے واجب قرار دیا، کیونکہ ہر بندے میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ خود سے قرآن گھانٹے اور خود سے حدیث ٹٹولے اور پھر ان احادیث سے اور قرآن کی آیتوں سے مسئلہ نکالے۔ کیا ہر کوئی کر سکتا ہے؟ یہاں تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن دیکھا بھی نہ ہوگا، تو ہر کوئی مجتہد کیسے ہو جائے گا؟ جانتے ہیں مجتہد کون ہوتا ہے؟ جس کو 8-8 لاکھ حدیثیں یاد ہوتی ہیں، اور صرف حدیثیں یاد ہونے پر بھی اسے مجتہد نہیں کہا جاتا جب تک کہ ان تمام احادیث پر غور و فکر کر کے ان احادیث سے مسائل نہ نکال سکے۔ وہ محدث تو ہوگا، وہ محدث تو ہوگا، وہ حدیث بیان کرنے والا تو ہوگا، مگر وہ مجتہد نہیں ہو سکتا۔ مجتہد وہ ہوتا ہے جس کو لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد ہوں اور ان حدیثوں کے یاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان حدیثوں کی گہرائی تک وہ پہنچ سکتا ہو، اور گہرائی تک پہنچنے کے بعد ان حدیثوں سے دین کے مسائل کا استنباط کر سکتا ہو، تب جا کر وہ مجتہد ہوتا ہے۔ آج یہ کیسے دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ مجتہد ہیں، اماموں کو مانتے ہیں، یہ لوگ مقلد ہیں، اماموں کو مانتے ہیں، اماموں کی پیروی کرتے ہیں، ہم مجتہد ہیں۔ ارے صحابہ کرام کی تعداد جانتے ہیں؟ کم و بیش تقریباً 1,24,000 کی تعداد میں وہ تھے، مگر حضور کی صحبت میں رہنے والے، دن و رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث حاصل کرنے والے ان صحابہ کرام میں بھی صرف 20-22 مجتہد تھے، صرف 20-22 مجتہد تھے۔ 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام کی تعداد، مگر مجتہد صرف 20 سے 22۔ تو یہ تو وہ زمانہ بھی نہیں ہے، یہ تو وہ زمانہ بھی نہیں ہے۔ یہاں تو ہمیں 2-4 حدیثیں بھی یاد نہیں ہوتی، اس زمانے میں سب کے سب مجتہد کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے ہر کوئی مجتہد نہیں ہو سکتا، بلکہ مجتہد وہی ہو سکتا ہے جس کی نگاہ حدیثوں پر ہو، حدیثوں کی گہرائی تک وہ پہنچ سکتا ہو، اور ان حدیثوں کو ملا کر ان میں تطبیق دے کر وہ مسائل نکال سکتا ہو، وہ مجتہد ہوگا۔ اب میں نے جو عرض کیا کہ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بھی انسان کسی اور انسان کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے گناہ کا بوجھ۔ بولیے اور زور سے، میں آپ کی بیداری چاہتا ہوں، اور زور سے۔ بوجھ سے مراد گناہ کا بوجھ ہے۔
نیکی کا بوجھ نہیں ہے، گناہ کا بوجھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، کہ ہر شخص اپنے عمل میں محدود ہوتا ہے، ہر شخص اپنے عمل میں گرویدہ ہوتا ہے، الا اصحاب الیمین، مگر نیک لوگ، ان کا عمل صرف انہی میں محدود نہیں رہتا بلکہ ان کے عمل کی برکت دوسروں تک بھی پہنچا کرتی ہے۔ میں نے اسی کی تفسیر میں جب تفسیر ابن کثیر اٹھائی تو میں نے وہاں اس کی تفسیر میں یہ لکھا پایا کہ علامہ ابن کثیر علیہ رحمت و رضوان اپنی مشہور زمانہ کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور ایک جنتی جنت کے اعلیٰ منزل پر فائز ہوگا اور اس کے جو دیگر اعزا و اقربا ہوں گے، جو دیگر گھر والے ہوں گے، جو اس کے رشتہ دار ہوں گے، وہ جنت میں تو گئے ہوں گے مگر جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے، جنت کے اس اعلیٰ منزل پر وہ نہ ہوں گے، مگر رب تبارک و تعالی اس اعلیٰ منزل پر فائز جنتی شخص کے نیک عمل کی برکت سے نچلے درجے والے جنتیوں کو بھی اس اعلیٰ منزل پر پہنچا دے گا۔ تو دوسروں کے نیک تو نیک لوگوں کے عمل کی برکت صرف انہی میں محدود نہیں رہتی بلکہ دوسروں تک بھی پہنچا کرتی ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے جو مرحومہ مجیدہ بی بی یا مرحوم اسرائیل صاحب کے اہل خانہ نے یہ محفل سجائی ہے، یہ نیک عمل ہے اور اس کی برکتیں یقیناً ان مرحومین تک پہنچ رہی ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی کا گناہ کسی اور کو نہیں پہنچتا، لیکن اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ کس طرح رونا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہرے کو مارے، اپنا گریبان چاک کرے اور ایام جاہلیت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں جس طرح عورتیں چیخ و پکار کر کے رویا کرتی تھیں اس طرح چیخ و پکار کر کے روئے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی عورت اس طریقے سے روتی ہے کہ اپنے چہرے پر تماچا مارتی ہے یا پھر اپنا گریبان چاک کرتی ہے یا پھر چیخ و پکار کر کے واویلا مچا کر کے روتی ہے تو وہ ضرور گنہگار ہوگی۔ لیکن گناہ کرنے والی کون ہے؟ اس کے خاندان کی عورت، مگر عذاب کسے مل رہا ہے؟ میت کو۔ عذاب کسے مل رہا ہے؟ توجہ، میت کو، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کسی اور کے گناہ کا بوجھ کسی اور کو نہیں پہنچتا، تو رونے والے میت نہیں ہے بلکہ اس کے گھر والے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں۔ گویا میت نہیں، میت کے غیر رو رہے ہیں مگر عذاب میت کو مل رہا ہے، عذاب میت کو مل رہا ہے۔ ذرا اس اعتراض میں اور شدت پیدا کرتے ہیں اور سختی پیدا کرتے ہیں۔ اسی کتاب الجنائز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بچہ تھا، وہ موت کے قریب تھا، آخری سانسیں چل رہی تھیں، کچھ رمق باقی رہ گئی تھی بدن میں۔ انہوں نے کچھ صحابہ کرام کو یہ بول کر بھیجا کہ جائیے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بلا کر لائیے۔
وہ صحابہ کرام جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ زینب آپ کو بلا رہی ہیں، ان کے بچے کا یہ سچویشن ہے، یہ حالت ہے کہ موت کے قریب ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام سے فرماتے ہیں او میرے صحابیوں، جاؤ اور زینب سے کہہ دو ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، کہ اللہ ہی کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو اس نے لیا ہے اور اللہ ہی کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو اس نے دیا ہے۔ وہ غم نہ کھائیں، وہ افسوس نہ کریں، وہ رنجو ملال کی شکار نہ ہوں، وہ حسرت نہ کریں، اللہ کے واسطے وہ صبر کریں اور زیادہ روئیں نہیں۔ جاؤ ان سے کہہ دو کہ بچے کی موت پر وہ روئیں نہیں بلکہ صبر کا مظاہرہ کریں۔ صحابہ کرام وہاں سے واپس آتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، بارگاہ زینب میں وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو سرکار نے آنے سے انکار فرما دیا ہے، اور سرکار نے یہ پیغام دیا ہے کہ زینب سے جا کر کہہ دو کہ وہ صبر کرے، کیونکہ اللہ ہی کے لیے ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے لیا ہے اور اللہ ہی کے لیے ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے دیا ہے۔ بندے کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ساری کی ساری ملکیت اللہ کی ہے۔ اس لیے بندے کو اگر کوئی نعمت رب کی طرف سے ملے تو اس پر اترانا نہیں چاہیے، اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر رب کوئی نعمت بندے سے چھین لے تو رب کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، گلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ زینب سے کہہ دو کہ وہ صبر کریں، تو صحابہ کرام نے آ کر زینب سے وہ باتیں کہیں، مگر حضرت زینب نے اصرار کیا، ضد کیا کہ نہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہی پڑے گا۔ دوبارہ صحابہ کرام کو بھیجا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لا رہے ہیں حضرت زینب کے یہاں۔ حضرت زینب کے گھر جب تشریف لائے تو بچہ جو مرنے کے قریب تھا اسے اپنی گود میں لے لیا۔ بچہ کی کچھ سانسیں چل رہی تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اپنے گود میں لیا اور اس کی حالت دیکھی، اس کی کیفیت دیکھی، تو بے ساختہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب میں نے جو اعتراض قائم کیا تھا اس کی طرف آئیے۔ کیا آقا نے فرمایا تھا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے؟ اب یہاں کیا ہے؟ سرکار خود رو رہے ہیں، سرکار خود رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ما ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے آج آپ خود رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ نے تو یہ تلقین فرمائی تھی کہ توکل کرے، صبر کرے، کیونکہ ساری چیزیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، اور جو چیزیں وہ لے لے اس پر بندے کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مگر اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو خود آنسو بہا رہے ہیں، آپ تو خود بے صبرہ ہو گئے ہیں، آپ تو خود توکل نہیں کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ رحمہ، یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ محبت کے آنسو ہیں، یہ پیار کے آنسو ہیں۔ جعلہ اللہ تعالی فی قلوب عبادہ، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ پریم ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے، جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں پر رحم کیا کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کے لیے مہربان ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے مہربان ہوا کرتے ہیں۔ میں تو محبت کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں تو پیار کی وجہ سے رو رہا ہوں، لیکن اعتراض بہرحال قائم رہتا ہے، اعتراض، یہ کوسچن بہرحال قائم رہتا ہے، یہ اعتراض قائم رہتا ہے۔ مگر اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا آنسر کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، وہ کس لیے فرمایا ہے؟ وہ جو آج کل مرتے ہیں نا اور عورتیں آنسو بہاتی ہیں نا، ان عورتوں کے لیے نہیں فرمایا ہے، بلکہ آج سے 1400 برس پہلے کے زمانے کا جائزہ لیا جائے تو اس زمانے میں جب کوئی سردار مرتا تھا تو جس طریقے سے آج
خوشی کی تقریب میں لوگ ناچنے والیوں کو بلایا کرتے ہیں، ڈی جے لاتے ہیں، گانے بجایا کرتے ہیں، طرح طرح کے خرافات کیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اس زمانے کے سردار ہوا کرتے تھے، جو اس زمانے کے رئیس ہوا کرتے تھے، وہ بھی وصیت کر کے مرتے تھے کہ جب میری موت ہوگی تو باہر سے بھی رونے والیوں کو بلا لینا، باہر سے بھی کرائے پر رونے والیوں کو بلا لینا۔ کیوں؟ تاکہ میرے موت پر جب رونے والیوں کی تعداد زیادہ ہوگی نا تو میری سرداری کی اہمیت بھی اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ جانتے ہیں آپ اس زمانے کے اعتبار سے اندازہ نہ لگائیں، اس زمانے کے اعتبار سے اندازہ لگائیں۔ سرکار نے کیوں فرمایا تھا؟ کیونکہ مرنے والا مرنے سے پہلے یہ وصیت کرتا جب مرتا تھا کہ جب میں مروں تو صرف تم ہی نہیں رونا، ورنہ لوگ کہیں گے کہ اس سردار کی موت پر رونے والے نہیں ہیں، یہ تو گھر والے ہیں جو قرابت کی وجہ سے رو رہے ہیں، بلکہ بیرونی گاؤں سے بھی کچھ رونے والیوں کو بلا لینا تاکہ وہ بھی روئیں، تو لوگوں کو یہ پتا چلے کہ سردار کی محبت صرف گھر والوں میں نہیں تھی، صرف اس کے رشتہ داروں میں نہیں تھی، بلکہ دیگر تمام رعایا پر بھی تھی، لوگوں پر سرداری ظاہر ہو۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ موت پر رونے والیوں کو دعوت دے یا وصیت کر کے مرے کہ میری موت پر رونا؟ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو سردار تھے وہ عجیب و غریب سردار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مومن اپنے ایمان میں ممتاز ہوتے تھے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر بھی اپنے کفر میں ممتاز ہوتے تھے، اپنے کفر میں ممتاز ہوتے تھے۔ ان کے کفر کی بھی ایک الگ ہی شان تھی۔ آپ نے سنا ہوگا جب جنگ بدر ہوئی اور اس میں 70 سرداران قریش مارے گئے، قتل ہوئے، تو جنگ ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بول کر بھیجا کہ جاؤ اور میدان کارزار کا جائزہ لو، کون مرا کون زندہ ہے، جا کر دیکھو کفار کی حالت کیا ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اس میدان جنگ میں پہنچے اور جا کر تمام لاشوں کا جائزہ لینا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سامنے ابو جہل کی لاش پڑی ہوئی ہے اور کچھ سانسیں چل رہی ہیں، بدن میں کچھ رمق باقی رہ گئی ہے، موت کے قریب ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے قریب گئے اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ ابو جہل نے سمجھ لیا کہ اب یہ میرے قتل کا درپے ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے عبداللہ، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، قتل کرنا، لیکن یہ بتا کس کی جیت ہوئی ہے، کس کی فتح ہوئی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، او ابو جہل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، مسلمانوں کو جیت عطا فرمائی ہے اور تمہیں شکست عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر! ابو جہل کہتا ہے، تو تم میری گردن کاٹنے آئے ہو، تم میرا سر قلم کرنے آئے ہو، میرا سر تن سے جدا کرنے آئے ہو؟ تو سنو 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 سنو، ذرا نیچے سے کاٹنا، سر ذرا نیچے سے کاٹنا، سینے کے قریب سے کاٹنا، تاکہ جب دیگر سروں کے درمیان میرا سر رکھا جائے نا تو میرا سر اونچا دکھے، تاکہ معلوم ہو کہ کسی سردار کا سر ہے۔ غور کیا آپ نے غور کیا جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انا الحق کا دعویٰ تو ضرور کیا تھا کہ میں رب ہوں، میں ہی حق ہوں، میں ہی خدا ہوں، لیکن مرنے کے وقت جب وہ ڈوب رہا تھا دریا میں، اس وقت کہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ مرتے وقت اس کی انانیت ختم ہو گئی تھی، مرتے وقت اس کی بادشاہت کا گھمنڈ چور چور ہو گیا تھا، لیکن موت کو دیکھ کر ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے، اس لیے اس کا ایمان مقبول نہ ہوا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ فرعون موسیٰ نے ڈوبنے کے وقت اتنا تو مانا کہ رب کی ذات حق ہے،
اتنا تو مانا کہ اللہ کی ذات حق ہے، اتنا تو مانا کہ خدا کی ذات حق ہے، مگر فرعون محمد ابو جہل کو تو دیکھو، اس کے اندر سرداری کا اس قدر گھمنڈ ہے، اس قدر تکبر ہے کہ مرتے وقت بھی کہہ رہا ہے کہ میرا سر قلم کرنے والے ذرا نیچے سے قلم کرنا، تاکہ جب دیگر سروں کے درمیان میرا سر رکھا جائے تو پتا چلے کسی سردار کا سر ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، کیونکہ میت جب وصیت کر کے مرے کہ میرے نام پر تم ماتم کرنا، میرے نام پر تم سینہ کو بھی کرنا، میرے نام پر تم چہرے پر تماچے مارنا، میرے نام پر تم واویلا مچانا، میرے نام پر تم آہو فغا کرنا، یہ میت کی وصیت ہے۔ لہذا میت کے گھر والوں کے رونے کا سبب میت بنا ہے، سبب بننے کی وجہ سے، کارن بننے کی وجہ سے، وجہ بننے کی وجہ سے میت کے گھر والے ضرور رو رہے ہیں، مگر ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے گھر والوں کو رلانے کی وصیت کرنے والا میت ہے، میت سبب بن رہا ہے، میت کارن بن رہا ہے، اس لیے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں میت وصیت نہیں کرتا، بلکہ میت وصیت کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرے نام پر ایصال ثواب کرنا، میرے نام پر جلسہ کرنا، میرے نام پر میلاد کرنا، میرے نام پر قرآن خوانی کرنا، میرے نام پر فاتحہ دلانا، تاکہ تم لوگوں کی طرف سے ثواب مجھ تک پہنچتا رہے اور میری بخشش ہوتی رہے۔ اس لیے آج جو کسی میت کے مرنے پر اس کے گھر والے روتے ہیں، اس طرح رونے والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ تو آپ نے دیکھا ایک ہی طرح کی قرآن کی آیت بھی ہے، ایک ہی طرح کی حدیث بھی ہے، مگر سمجھنے کے لیے ان کی گہرائیوں تک جانا ہوگا، تب ہم حدیث سمجھ سکتے ہیں۔ تمام حدیثوں میں تطبیق دینی ہوگی، قرآن کی تمام آیتوں میں تطبیق دینی ہوگی کہ قرآن کی اس آیت میں کیا مطلب ہے اور قرآن کی اس آیت میں کیا مطلب ہے، رسول کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے، رسول کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ جب ہر حدیث کے الگ الگ مطالب سے ہم واقف ہو جائیں گے تو پھر ہم کما حق حدیثوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے آج جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں نا، بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، انسان کا خود کا عمل اسی میں محدود رہتا ہے، کسی اور کو نہیں پہنچتا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اور وہ بھی بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ای الصدقۃ افضل، بولیے ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ کروں جو بہتر ہو، کیا صدقہ کروں جو بہتر ہو۔ اس کا مطلب صرف ایک ہی صدقہ نہیں ہے، کیونکہ کون سا یہ بتا رہا ہے کہ صدقہ ایک نہیں ہے، کئی ایک ہے، اور وہی صدقہ ہے جو آپ کا نیک عمل ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ روزہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، چاہے وہ تسبیح و تحلیل کی صورت میں ہو، چاہے وہ فاتحہ خوانی کی صورت میں ہو، چاہے وہ میلاد خوانی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں کوئی بھی نیکی کا عمل ہو اور اسے مرحوم تک پہنچایا جائے تو یہ نیکی مرحوم تک پہنچا کرتی ہے۔ وہ سعد بن عبادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، اے اللہ کے پیارے نبی کون سا صدقہ افضل ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں الماء، پانی صدقہ کر دو یہ سب سے افضل ہے، پانی صدقہ کر دو یہ سب سے افضل ہے۔ کسی مسجد میں وضو خانہ نہیں ہے، وضو خانہ بنوا دیں تو یہ صدقہ جاریہ ہو جائے۔ کسی مدرسے میں بچوں کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے، آپ وہاں پانی کا انتظام کر دیں، یہ صدقہ ہے۔
اور جب تک وہ صدقہ آپ کا سلامت رہے گا تب تک وہ صدقہ جاریہ بن کر ثواب مرحوم تک پہنچتا رہے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں الماء، پانی صدقہ کر دو۔ میرے آقا نے صرف پانی کیوں کہا؟ صدقہ کے لیے تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، مگر میرے آقا نے کوئی اور چیز نہ بتا کر صرف پانی کی تخصیص فرمائی۔ وہ اس وجہ سے کہ مدینہ منورہ میں چونکہ وہ رہتے تھے اور وہاں پانی کی کافی قلت تھی۔ جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے سرکار آئے تھے مکہ سے، تو اس وقت کہیں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا کہ جس کا پانی میٹھا ہو۔ مدینے سے دور جا کر ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا تھا، صرف اسی کا پانی میٹھا تھا، باقی تمام کنووں کا پانی کھارا تھا۔ اور وہ کنواں ایک یہودی کے انڈر میں تھا، اور وہ یہودی کرتا کیا تھا؟ وہ پانی بیچ بیچ کر پیسے کمایا کرتا تھا۔ مسلمان خود غریب تھے، مکہ ہی میں سارے ساز و سامان گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ پیسہ دے دے کر پانی کیسے خریدتے؟ آقا نے اعلان فرمایا کون ہے جو بیر روما کو خریدے اور جنت میں ایک مقام حاصل کرے؟ سخاوت کے دھنی ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کنواں کو 10,000 درہم میں خرید لیا۔ 10,000 درہم میں کنواں آپ نے خریدا، مگر مکمل کنواں آپ کو نہ ملا، آدھا کنواں آپ کو ملا۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ ایک دن وہ کنواں یہودی کے قبضے میں ہوتا تھا اور ایک دن وہ کنواں حضرت عثمان غنی کے قبضے میں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے قبضے میں جس دن وہ کنواں ہوتا تھا، حضرت عثمان غنی اس دن وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ مسلمان ایکسٹرا اضافی دن کے لیے بھی پانی اپنے اپنے گھڑوں میں بھر لیا کرتے تھے۔ اب یہودی کو تکلیف پہنچنے لگی، جو اس کے انکم کا ذریعہ تھا وہ بند ہو گیا، کیونکہ مسلمان پیسے دے کر خریدتے، اب مسلمانوں کو پیسہ دے کر خریدنے کی ضرورت نہ پیش آئی۔ اب یہودی نے مجبور ہو کر حضرت عثمان غنی سے دست عرض کیا، او عثمان غنی، آپ مکمل کنواں خرید لے اور اس کا بدل مجھے دے دے۔ حضرت عثمان غنی نے 10,000 درہم اور دیا اور پورا کنواں خرید کر تمام مسلمانوں کے لیے اس کا پانی وقف کر دیا۔ کیسی کیسی قربانیاں صحابہ کرام نے دی تھی۔ آج اگر ہم 10 روپیہ بھی دیتے ہیں نا، تو کبھی اس سے مشورہ کریں گے، کبھی اس سے مشورہ کریں گے، اور سب سے پہلے جا کر بیگم سے مشورہ کریں گے۔ ارے کماتے ہیں ہم، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کا حاکم ہوتا ہے۔ نیک کام میں دیری کیوں؟ جب اللہ کے راہ میں دینا ہے، کمائی آپ کی ہے، نیت کر لیجئے، فی سبیل اللہ لٹا دیجئے، کسی سے نیک کام میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پانی کی قلت مدینہ منورہ میں تھی، اس لیے سرکار نے فرمایا الماء، پانی صدقہ کر دو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فحفر بیرا وقال هذه لأم سعد۔ زور سے بولیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سنی لوگ حدیث نہیں جانتے ہیں، حدیث بیان ہی نہیں کرتے ہیں۔ میں تب سے بیٹھ کر آپ کے درمیان واز کر رہا ہوں، کتنی حدیثیں میں نے بیان کر دی، عربی عبارت کے ساتھ بیان کر دی۔ یہ کہتے ہیں یہ حدیث نہیں جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم حدیث بھی جانتے ہیں اور حدیث کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں۔ ہم حدیث صرف رٹو طوطا بن کر بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ حدیث کی تشریح بھی سمجھتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے، حدیث کا مطلب کیا ہے، ہم وہ بھی سمجھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن عبادہ سے فرمایا او سعد بن عبادہ جاؤ جاؤ پانی اپنے ماں کے نام صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ فحفر بیرا، تو حضرت سعد بن عبادہ نے ایک کنواں کھدوایا، وقال، اور مدینہ منورہ کی سرزمین میں صحابہ کرام کے درمیان یہ اعلان کر دیا حاذہ لأم سعد، یہ کنواں میری ماں ام سعد کے اصال ثواب کے لیے ہے۔
تو پتا چلا ایصال ثواب کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی خراب کام نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو صحابہ کرام کی سنت ہے۔ زیادہ ہو رہا بس ایک لفظ میں عرض کر، یہ تو صحابہ کرام کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ مگر آج کل بہت سارے من گھڑت رسومات ہم میں ایجاد ہو گئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ غیر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ میں خواتین سے مخاطب ہوں کہ وہ اپنے دلوں میں ایسے ایسے خیالات پال لیتے ہیں، نہ ہمیں بخاری میں ملتا ہے، نہ ہمیں مسلم میں ملتا ہے، فقہ و حدیث کی کسی کتاب میں ہمیں نہیں ملتا۔ عورتوں کو پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ مل جاتا ہے، بڑے مسائل، میرا بیٹا یہ پسند کرتا تھا ہم یہی بنوائیں گے، وہ کھانا میت تک نہیں پہنچتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو کھانا پکوایا جاتا ہے وہ کھانا میت تک نہیں پہنچتا ہے، اس کے ایصال ثواب کے لیے وہ کھانا غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اسی کی ضمن میں کبھی کبھی مالدار لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں تو وہ بھی کھانا کھا لیا کرتے ہیں، اور یہ صدقہ نافلہ ہے۔ صدقہ نافلہ کا اصل حقدار غریب لوگ ہی ہیں، مگر امیروں کے لیے بھی وہ کھانا جائز ہے، کیونکہ وہ صدقہ نافلہ ہے، صدقہ واجبہ نہیں ہے۔ تو امیر غریب ہر طرح کے لوگ اس کھانے کو کھاتے ہیں، اور وہ کھانا دعوت کے طور پر نہیں ہوتا ہے بلکہ ایصال ثواب کے طور پر ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی دعوت کے طور پر کھانا تقسیم کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہم لوگ بنگلہ میں بولتے ہیں نا کہ تو دادور بھوجتا کوبے دیبی ہے، یہ بھوج نہیں ہے، وہ بھوج نہیں ہے، وہ دعوت نہیں ہے۔ دعوت تو ولیمہ کی ہوتی ہے، دعوت عقیقہ کی ہوتی ہے، میت کی دعوت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، میت کی مجلس قائم کرنے کے بعد، سجانے کے بعد جو لوگ آ جاتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام و انصرام کر دیا جاتا ہے، دعوت نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو آپ اپنے لیے جو کھانا پسند کریں وہ آپ دوسروں کے لیے پسند کریں، یہی حدیث پاک میں ہے۔ یہ نہیں کہ میرا بیٹا یہ پسند کرتا تھا ہم وہی کھانا بنائیں گے تاکہ یہ کھانا اس تک پہنچے، نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ جو تم جانوروں کی قربانی کرتے ہو نا، ان جانوروں کا گوشت اور ان جانوروں کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تک پہنچتا ہے تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری صاف نیت پہنچتی ہے۔ اللہ تک گوشت اور چمڑے اور یہ خون یہ سب نہیں پہنچتے ہیں، اس لیے یہ سارے خیالات اپنے دلوں سے نکال دیں۔ اور یہ بھی بہت سارے رسوم ہمارے درمیان پل گئے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ میں ایک طرف اور جاؤں، چونکہ کنڈے کے فاتحہ کے حوالے سے بہت سارے من گھڑت شیعوں سے ہمارے درمیان آ گئے ہیں، اور ان کا جواب آپ کو نہیں ہمیں دینا پڑتا ہے۔ اس میں کرتے کیا ہیں نہ، جس نے ایک مرتبہ کنڈے کا فاتحہ دلایا ہر سال اس کو دلانا پڑے گا، یہ غلط خیال ہے۔ یہ خیال اپنے دل سے نکال دیجئے۔ فاتحہ کسی کا بھی ہو صرف اور صرف مستحب ہے، آپ فاتحہ دلائیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں دلائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرا جو وہم ہمارے ذہنوں میں یہ پلا ہوا ہے کہ جہاں شیرنی پکتی ہے اور جہاں فاتحہ دلاتے ہیں کھانا وہیں پر رہ کر کھانا پڑے گا، یہ بھی غلط خیال ہے۔ شیرنی آپ کہیں بھی لے جائیں اور کہیں بھی بیٹھ کر کھائیں، کسی جگہ کی کوئی تخصیص اور قید نہیں ہے۔ تیسرا وہم جو اس کنڈے کا، چونکہ ابھی موسم ہی چل رہا ہے، پہلی خرابی تو یہ ہے کہ تاریخ ہی غلط آپ لوگ مناتے ہیں۔ 22 رجب المرجب کو آپ مناتے ہیں، جبکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، ان کا وصال، ان کا عرس 15ویں رجب المرجب کو ہے۔ کب ہے؟ 15 رجب کو۔ تو منایا جائے کس دن؟ 15 رجب کو۔ ہر عرس آپ ہر بزرگ کی وفات کے دن مناتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ رواج آپ میں کہاں سے آ گیا کہ آپ 15 رجب کو چھوڑ کر 22 رجب کو مناتے ہیں۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، اور شیعہ حضرات حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کی شان میں طرح طرح کی گستاخی کرتے ہیں، اور انہوں نے ہی 15 رجب کے بجائے 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کا فاتحہ دلانا شروع کیا، تاکہ حضرت امیر معاویہ کی وفات پر جشن منایا جائے۔